اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ثم الصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد، برادران و خاران عزیز، ہماری گفتگو سورۃ الناس کی آیات کے بارے میں ہو رہی تھی اور کچھ تفسیری نکات آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے. اسی سے آگے ہم پڑھتے ہیں. ایک دو دوبارہ اس کو میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اعوذ برب الناس. اے میرے حبیب کہہ دیجئے، ان کو اس حقیقت سے آگاہ کیجئے، ان کو تعلیم دیجئے کہ میں بھی اعوذ برب الناس، کہ میں بھی لوگوں کے رب کی پناہ مانگتا ہوں. وہ رب کے جو ہر کمال کو پیدا کرتا ہے اور ہر نقص کو دور کرتا ہے. رب کا معنی کمال کو اپنے انتہا تک پہنچانے والا اور نقائص کو رفع کرنے والا، جس کی تفسیر پہلے بیان ہو چکی ہے. دوسری آیت کے ملک الناس، کہ لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، اور وہ مالک کے مقابلے میں انسان کی مرضی نہیں ہوتی. اس کا معنی بھی بیان ہو چکا ہے. الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، کہ جس ذات کے عظمت و جلال، قدرت و کمال و حسن و جمال نے انسان کو اپنی جانب اس طرح اٹریکٹ کر لیا ہے، کھینچ لیا ہے کہ اس کے وجود کے اندر عبادت، خضوع و خشوع، سجدہ یہ روح کی گہرائیوں کے اندر پیدا ہوا ہے، اور اس کی رضا کو مرکز بنا کر یہ انسان زندگی گزارنا شروع کر دے تو وہ انسان کا الہ ہوتا ہے. اور تکوینی لحاظ سے جس طرح کے انسان دنیا میں آتا ہے، پھر پہلے بیٹھتا ہے، پھر کھڑا ہوتا ہے اور پھر واپس مٹی میں چلا جاتا ہے، تو سب انسانوں کا وجود اللہ کی بندگی ہی کر رہا ہے. کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی ہی کر رہی ہے. لیکن جو انسان نے، جس سے انسان کو کمال حاصل ہونا ہے، وہ یہ نہیں ہے، بلکہ وہ یہ ہے کہ ارادے کے ساتھ انسان اس کے حضور میں جھک جائے، اور پوری کائنات جس طرح اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہے، یہ اپنے ارادے سے اپنی تمام قوت ظاہری و باطنی، جتنی بھی اس کی ظاہری اور باطنی قوتیں اور طاقتیں ہیں، ان سب کو اس کے حضور میں سجدے میں گرا دے، اور فقط اس کی رضا کے لیے اپنی زندگی جو ہے نا گزارے. جو بھی کام کرے، کام دفتر جائے، پیسہ کمائے، مکان بنائے، گاڑی لے، رشتہ داروں سے ملے، اس کا جو مرکزی نقطہ ہو وہ اللہ کی رضا ہو، تو سمجھ لے کہ اس نے اللہ کو الہ بنا لیا ہے. اس کا الہ وہ ہے جو واقعی الہ ہے اور کائنات کا الہ ہے، جس کے علاوہ کسی اور کو کائنات میں الوہیت زیبا نہیں، کہ اللہ لا الہ الا ہو، کہ اس کے علاوہ کسی کو اس کائنات میں الوہیت زیبا نہیں ہے. اگر یہ چیز انسان میں آ جائے تو یہ انسان جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کرے کہ اس نے اسی رب کو اپنا الہ مانا ہے، کہ جس کی یہ شان ہے کہ اس کے علاوہ کسی اور کو الوہیت زیبا ہی نہیں ہے. یہاں تک ہم پہلے بیان کر چکے تھے. چوتھی آیت ہے کہ من شر الوسواس الخناس، کہ خناس کے وسوسوں کے شر سے میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں، اس پروردگار کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو لوگوں کا رب ہے، لوگوں کا مالک ہے، لوگوں کا الہ ہے. یہ رب، مالک اور الہ جو ہیں، یہ تین مختلف پہلو ہیں. اگر انسان کے یہ پہلو کمزور رہ جائیں گے، اگر اس نے ان کے اوپر اعتقاد اور یقین میں اس کی کمزوری رہ گئی، تو اس کے نتیجے میں شیاطین جو ہیں وہ اس پر حملہ آور ہو جائیں گے، اور یہ خناس کے وسوسے اسے پکڑ لیں گے. وہ جب انسان رب کہتا ہے کہ اعوذ برب الناس، تو رب الناس کہنے کے ساتھ پروردگار کی ربوبیت کا اعتراف کرتا ہے اور خود کو اس کی تربیت میں دے دیتا ہے. اور رب یعنی کمال پیدا کرنا اور نقص دور کرنا. چونکہ وسوسے انسان کا نقص ہیں، لہٰذا اگر یہ یقین کی منزل پر پہنچ گیا اور اس رب کی پناہ اس نے لے لی کہ جو کمالات کو پروان چڑھاتا ہے اور انتہا تک پہنچاتا ہے اور نقائص کو دور کرتا ہے، تو شیطانی وسوسے اس سے نکل جائیں گے.
دوسرا ہے کہ ملک الناس، کہ لوگوں کے مالک کی میں پناہ مانگتا ہوں، کس چیز سے؟ وہی وسواس الخناس، خناس کے وسوسوں کے شر سے، اس شر سے میں لوگوں کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں، کیونکہ ملکیت حقیقی اللہ کے لیے ہے، کسی اور کے لیے ملکیت حقیقی نہیں ہے، جس کے آگے وضاحت کی جا چکی۔ لیکن بہرحال مختصراً یہی ہے کہ جب مالک انسان اللہ کو سمجھتا ہے تو مالک کے مقابلے میں اپنے آپ کو عبد پھر سمجھتا ہے، اور عبد غلام کو کہتے ہیں، اور غلام کی مالک کے مقابلے میں کوئی اپنی ذاتی مرضی نہیں ہوتی، لہٰذا جب اس کی ذاتی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کی رضا کے مطابق عمل کرے گا اور خیالات کے مطابق عمل نہیں کرے گا، وسوسوں کے مطابق عمل نہیں کرے گا، تعصب کے مطابق عمل نہیں کرے گا، یہ سب شیطانی راستے ہیں۔ یہ جو ہمارے اندر فرقہ واریت ہے اور فلاں ہے اور یہ چیزیں ہیں، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ انسان کے اندر تعصب، انسان حق اور باطل کی بنیاد پر چیزوں کو نہیں سمجھتا، صحیح اور غلط ہونے کی بنیاد پر نہیں سمجھتا، کچھ قوت شہویہ کے تحت وہ عمل کرتا ہے، کچھ قوت وہمیہ کے تحت ہے۔ بہرحال اس کی تفصیل الگ ہے۔ ان شارٹ یہاں پہ یہ ہے کہ جب ملک الناس کہتا ہے تو وہ خناس کے وسوسوں کے شر سے محفوظ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ وسوسوں کے مطابق عمل ہی نہیں کرتا، وہ عمل کرتا ہے جب وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنا مالک مانتا ہے تو اس کی رضا معلوم کرنے کے لیے علم حاصل کرتا ہے اور دیکھتا ہے اس کی رضا کس چیز میں ہے، اس کے اوپر وہ اس کے فرمان کا بندہ ہو جاتا ہے۔ جو اللہ کے فرمان کا بندہ ہو جائے تو اس کے نتیجے میں وہ پھر ظاہر سی بات ہے وہ وسوسوں کا بندہ نہیں ہے کہ وہ خیالات اس کے ذہن میں جو آئیں اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دے، اس نے عمل کرنا ہے فقط اس چیز کے اوپر کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو مالک جب اللہ کو مان لیتا ہے انسان تو اس کے فرمان کا بندہ ہو جاتا ہے، لہٰذا وہ خناس کے وسوسوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ الہ الناس، لوگوں کے معبود کی، اور معبود وہ ذات ہے جس کی عبودیت انسان کرتا ہے، جس کی بندگی کرتا ہے، اور جب اللہ کو الہ کہتا ہے تو غیر اللہ کی، اس کے غیر کی عبادت نہیں کرتا، اس کے غیر کے آگے جھکتا نہیں ہے، اس کے غیر سے وہ امید وابستہ نہیں کرتا۔ جب اس کے غیر سے امید نہیں وابستہ کرتا تو پھر اس کے نتیجے میں اس کا یہ پہلو بھی محفوظ ہو جاتا ہے کہ جو غیر کی عبادت کے ذریعے آئے یا اس کے اندر شک جو چیز پیدا کرے، وہ شک کی بنیاد پر تو وہ عبادت کرتا نہیں ہے، لہٰذا وہ خناس کے وسوسوں کے شر سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ وسواس کا معنی یہ ہے کہ جو وسوسہ ڈالنے والا کے معنی میں ہے، البتہ اس کی اور بحثیں بھی ہیں، ان شارٹ اس لیکچر میں یہی بتایا جا سکتا ہے کہ اس کا جو مصدری معنی رکھتا ہے، لیکن بعض دفعہ یہ فاعل کے معنی میں آتا ہے، فاعل یعنی کہ وسوسہ ڈالنے والا، اور خناس جو ہے اس کے جو معنی ہیں، جو ایک تو خناس شیطان کے لشکر میں سے ایک حصہ ہے جس کی روایت بعد میں بیان کی جائے گی، لیکن جو گرامیٹیکلی ہے یہ ہے کہ یہ صیغہ مبالغہ ہے جو جمع ہونے اور پیچھے جانے کے معنی میں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ کا نام لیا جاتا ہے تو شیاطین پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو لہٰذا اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہو جائے گا کہ کہہ دیجئے کہ میں شیطان صفت وسوسے ڈالنے والے کے شر سے جو اللہ کے نام سے بھاگتا ہے اور پنہاں ہو جاتا ہے، چھپ جاتا ہے، اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی میں اس رب کی پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا نام لینے سے یہ شیاطین کے جو وسوسے ہیں، یہ شیطان جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اس سے بھاگتے ہیں اور دور ہو جاتے ہیں، اس رب کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اور شیاطین کے جو کام ہیں وہ چونکہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں، ظاہری نہیں ہوتے، اور انسان کے دل کے اندر ایک ایسا خیال پیدا ہوتا ہے، ایسا وسوسہ پیدا ہوتا ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میری اپنی ہی فکر ہے اور خود اس کے دل میں یہ پیدا ہوئی ہے، لہٰذا وہ اس کے چکر میں آ جاتا ہے اور شیطان کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور شیاطین جو ہیں وہ ہمیشہ یہی کرتے ہیں کہ باطل کو حق کا لبادہ پہناتے ہیں، حق کا لباس پہنا کر انسان کو گمراہ کرتے ہیں۔